اسٹیو پروٹ اور ان کے خاندان کو سن 2008 میں ایلومینیم پگھلانے کی فیکٹری اور حال ہی میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ کی بندش سے سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ریاست ٹیکساس کے راک ڈیل نامی اس چھوٹے سے قصبے میں 1000 سے زیادہ ملازمتیں ختم ہو گئیں، لیکن شہر میں ایک نئی صنعت آ گئی ہے، کرپٹو مائننگ۔ راک ڈیل اب 2 بٹ کوائن مائننگ ڈیٹا سینٹرز کا گھر ہے۔ ریاست بھر کے قصبوں میں بٹ کوائنز پیدا کرنے کے لیے آپریشنز شروع ہو رہے ہیں، خاص طور پر چین کی جانب سے کرپٹو کرنسی کی تیاری کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد۔ بہت سے لوگوں کے اس کے لین دین میں نقصان اٹھانے کے باوجود حالیہ برسوں میں کرپٹو کرنسی کی غیر مستحکم مارکیٹ میں دلچسپی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ راک ڈیل کا قصبہ کرپٹو مائنرز کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم کاروبار کے لیے حاضر ہیں، آپ اندر آ جائیے۔ بٹ کوائن مائننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں کرپٹو کرنسی کی بلاک چین پر لین دین کی تصدیق کے لیے طاقتور کمپیوٹرز تیزی سے پیچیدہ حساب کتاب کرتے ہیں، لیکن امریکہ میں کرپٹو مائننگ پلانٹس میں اضافہ ماحولیاتی اور مالیاتی خدشات پیدا کر رہا ہے۔ شمالی امریکہ میں بٹ کوائن سے متعلق سب سے بڑا آپریشن اس قصبے میں ونسٹون نامی کمپنی کی شکل میں موجود ہے۔ ونسٹون کے ایک ایگزیکٹو چارٹ ایوریٹ ہیرس کا کہنا ہے کہ اس مرکز کو یہاں قائم کرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ ٹیکساس ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں قواعد کم ہے، حکومت خود اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، وہ مراعات اور پروگرام اور ملازمت کی تربیت بھی فراہم کرتی ہے، اور پھر یہاں کی افرادی قوت واقعی بے مثال ہے۔ یہاں کے کچھ مقامی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کرپٹو مائننگ کیا ہے۔ مجھے اس کی 100% سمجھ نہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ میری طرح ہیں، لیکن اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو امید ہے کہ کرپٹو مائننگ اس وقت تک اس قصبے کو سہارا دے گی جب تک کہ یہاں دوسری صنعتوں کو استحکام نہیں مل جاتا۔ جب تک آپ کو ایلومینیم پگھلانے والی کمپنی جیسا مینوفیکچرنگ کا ٹھوس متبادل نہیں مل جاتا، آپ اس خوشحالی کے دور کے قریب نہیں پہنچ سکتے جس کا مزہ ہم لے چکے ہیں۔ بٹ کوائنز کی سرگرمیوں میں ملوث افراد اچھے ہمسائے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑے کرسمس ٹری کا عطیہ دیا ہے۔ انہوں نے منشیات کا کھوج لگانے والے کتے کے لیے محکمہ پولیس کو عطیات دیے ہیں۔ اور بٹ کوائن مائننگ کیپٹل کے طور پر شہرت نے بھی قصبے کی مارکیٹنگ میں مدد کی ہے۔ جم گبسن کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھنے والے انہیں مسلسل فون کرتے رہتے ہیں کہ وہ یہاں کاروبار کھولنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بجلی کی دستیابی اور زمین اور وقت کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک بالکل نئے سب اسٹیشن کی تعمیر میں تقریباً 18 سے 24 ماہ تک کا وقت لگتا ہے، جبکہ ہم سے رابطہ کرنے والے چاہتے ہیں کہ یہ 3 ماہ میں ہو۔ قصبے میں ہونے والی کرپٹو کی صنعت نے جم گبسن کو ترغیب دی کہ وہ خود اس کاروبار میں شامل ہو گئے۔ میں نے ایک کرپٹو کرنسی خریدی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سی، اور اس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس دوران راک ڈیل کے بٹ کوائن تیار کرنے والے ڈیٹا سینٹرز میں کمپیوٹرز دن میں 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن چل رہے ہیں۔ ڈیانا میچل کے ساتھ خالد حمید، وائس آف امریکہ۔